ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے مہمیر تنیو کے قتل کے حوالے سے، جو گلشن اقبال پولیس نے ان کو کچھ دن پہلے ٹارگٹ کیا اور جو لاش ہے وہ ایدھی ہاؤس بھیجی گئی۔ ابھی اسی حوالے سے ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی ان کے بھائی انجینئر تعمیر تنیو سے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں وش نیوز کے نمائندہ خصوصی رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے جواد احمد پنوار۔ جی جواد۔ جی دیکھیں کہ یہ ایک روایت ہو گئی ہے کراچی پولیس کی، اور کراچی پولیس کے بہت سارے جعلی مقابلے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ایک دو ہفتوں کے اندر یہ دوسرا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پہلا تو عرفان بلوچ کا ہے، 17 سالہ یہ نوجوان تھا بہاولپور کا، اس کو جو ہے سی آئی اے پولیس نے کراچی کی جو ہے ناظم آباد سے اٹھا لیا اور اس نوجوان کو تشدد کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ اب وہ صحیح۔ ایک معصوم نوجوان، وہ کراچی یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا اور اس نوجوان کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، اس کے گھر والوں کو لاش ملی۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ یہ ایک ایم اے پاس نوجوان ہے مہمیر تنیو، جو کہ ایک اچھے شعبے سے وابستہ تھا، ٹیکنیشین تھا، ہیڈ ٹرانسپلانٹ ٹیکنیشین تھا۔ یہ نوشر و فیروز میں اس کی اپنی کلینک تھی اور وہ وہاں سے آیا ہے۔ 16 تاریخ کو یہ نوجوان یہاں پر آیا ہے، اس نے عیادت کی ہے ڈاؤ ہاسپٹل میں ایک اپنے ریلیٹیو کی، جس کا لیور کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا، اس کے حوالے سے۔ اس کے صحیح۔ بعد وہ نوجوان یہاں پر 19 تاریخ کو گھر سے 10-15 لاکھ روپے لے کر وہ نکلا ہے کہ وہ اپنا جو ہے مطلب کلینک کا جو سامان تھا اسے خریدنا، اس کے لیے وہ پیسے لے کے نکلا ہے، تو راستے میں وہ جو ہے گم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 دن کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے اس کی لاش ملی ہے۔ اب پولیس جو ہے رات کو 11:30 بجے ہمیں پریس ریلیز بھیجتی ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جو ہے ایک مقابلہ کیا ہے اور اس میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے اور ایک ڈاکو ہلاک ہوا ہے، ایک جو ہے زخمی ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایف آئی آر میں جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، آپ کو بتاؤں کہ اس جی میں جی۔ اتنے فلاز ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گھر میں ڈکیتی کر رہے تھے، ڈکیتی کے دوران ان کے ساتھ 4 ملزمان تھے، 4 میں سے 2 بھاگ گئے ہیں، ایک جو ہے یہ مارا گیا ہے، ایک جو ہے اس کو کوئی بھی ضرب نہیں آئی۔ جو زخمی انہوں نے پکڑا ہے پولیس نے، اس کو کوئی کسی قسم کی چوٹ نہیں لگی اور اس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اب ایف آئی آر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے جس کو گرفتار کیا ہے، تو وہ جو ہے اپنے ہی دوست مہمیر کو نہیں پہچان رہا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 ڈاکو آئے ہیں ایک ساتھ ڈکیتی کرنے، کرولا گینگ نام ہے ان کا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور گینگ ہے اور یہ بہت سارے وارداتوں میں ملوث ہے۔ اگر بہت سارے وارداتوں میں ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو تو پہچانتے ہوں گے، چلے نام سے تو پہچانتے ہوں گے۔ صحیح۔ یہ حال ہے پولیس کا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں بتایا ہے کہ وہ جو زخمی نہیں بلا ضرب جو گرفتار کیا ہے ڈاکو، تو وہ جو ہے وہ پہچانتا ہی نہیں ہے مہمیر کو، اور وہ ان کو بھی نہیں پہچانتا جو بھاگ گئے۔ اچھا ریکور کیا ہوا ہے؟ ریکور ہوا ہے کوئی ایک آرٹیفیشل سونا، پولیس نے شو کیا ہے کہ بھائی آرٹیفیشل سونا، اور 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے لوٹا ہے، اور وہ جو ہے فرار جو ساتھی تھے وہ لے کے بھاگ گئے۔ اچھا اب مطلب ان کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے نہیں پڑی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے گلشن اقبال کا بلاک 5، جی۔ یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی بالکل ہی کوئی دیہاتی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہ ہو۔ صحیح۔ 19 تاریخ کو یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، پولیس مقابلے کی انویسٹیگیشن آئی او کے پاس دی گئی ہے، شاہ لطیف تھانے کے آئی او کو، پرویز نام ہے اس کا۔ اس سے ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا بھائی آپ نے مقابلہ یہ جو ہوا ہے تو آپ نے اب تک کیا انویسٹیگیشن کی ہے؟ 19 تاریخ سے لے کر 31-30 تاریخ تک اب تک جو ہے میڈیا کو ایک بھی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم نہیں کی گئی کہ جس میں یہ بتایا جا سکے کہ یہ نوجوان جو ہے ڈکیتی کر رہا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اچھا کچھ دن جواد، اگر پہلے یہ اس طرح پولیس کا مقابلہ ہے، اگر پولیس کہہ رہی ہے تو کیا اس کے شواہد یا ویڈیو تو موجود نہیں ہیں؟ اور دوسری بات کہ پولیس نے ایف آئی آر درج کرتے وقت جو ہے مہمیر کی شناخت کیوں چھپائی؟ جی دیکھیں نا، وہی بات ہے نا کہ وہاں پر تو ایک ہی بندہ گرفتار ہوا ہے نا وہاں سے، تو صحیح۔ وہ اگر گرفتار ہوا ہے تو اس کا بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو نہیں پہچانتا مہمیر کو، اور اگر چلیں وہ نہیں پہچانتا، عیدی والوں نے کیسے پہچان لیا؟ بات تو صاف ہے نا کہ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ 2 دن تک مسلسل جو ان کا موبائل فون مہمیر کا رہ گیا پولیس کے پاس، تو 2 دن تک مسلسل اس کو مہمیر کو گھر والے کال کرتے رہے ہیں، 2 دن تک پولیس نے کال نہیں اٹھائی ان کی اور ان کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دی۔ یہ بھی کام ایدھی نے کیا ہے۔ یار آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ جب
اس طرح کا کوئی کام اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کم سے کم اس کے گھر والوں کو تو اطلاع دیں کہ بھائی آپ کا بندہ جو ہے ڈکیتی کر رہا تھا، اس کے بعد جو ہے اس کو ہلاک کر دیا گئے، کم سے کم گھر والوں کو تو بتائیں۔ لیکن پولیس جو ہے کیونکہ گلٹی تھی شاید، تو اس وجہ سے وہ چھپا رہی تھی ساری اچھا معاملات کو۔ جواد، آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر یا پولیس سے رابطہ ہوا، آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو ہے فیملی کو کیوں نہیں دی گئی؟ جی دیکھیں، اب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ نہیں آ سکی، ہم نے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے پولیس سے، اور دوسرا جو یہاں کے متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او تھا، اس سے بات کیے تو اس سے 2 دن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہا۔ جو حدود کا ایس ایس پی ہے وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہا، تو اور وہ جو آئی او ہے وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہا میڈیا کے سامنے۔ اب یہ صورتحال ہے ان کی۔ اگر بھائی آپ سچے ہیں، آپ نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور عوام کو تو بتائیں۔ ایسے کسی کو اٹھا کر مار دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس نے ہمیں ایس ایس پی کے پی آر او ہیں، انہوں نے، ان کے ترجمان ہیں جو ایس ایس پی کے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے ایک ویڈیو بھیجی ہے کہ اس میں ایک بندہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں مدعی ہوں اور میرے گھر پہ ڈکیتی ہوئی تھی، اور اس طرح ایک نوجوان کو مار دیا گیا، ایک زخمی ان کو پولیس نے گرفتار کیا، باقی سارے جو ہے فرار ہو گئے۔ اس کے بیان میں اور جو ایف آئی آر میں بیان دیا ہے انہوں نے، جس وقت اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، ان دونوں میں بہت سارا ڈفرنس ہے۔ اب وہ بندہ بتاتا ہے کہ جو ہمیں ویڈیو پرووائڈ کی گئی ہے اس میں جو بیان دیا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈکیتی کا تو اس وقت میں گھر پر موجود نہیں تھا، میرا صرف ایک بھائی تھا جو سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی گھر میں ڈاکو گھسے تو وہ چھت پر بھاگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پولیس کو کال کی۔ اب پولیس کے ایف آئی آر کے جو بیان ہے اس میں بتا رہا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں گھر پر موجود تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ موجود تھا، ہم دونوں ہی چھت پر تھے، ہم دونوں ہی بھاگ گئے اور اوپر جا کے ہم نے 15 کو کال کیے۔ اب ان کے بیان میں، ایف آئی آر کے بیان میں بھی تضاد ہے، اور اس ساری چیزوں سے تو ہمیں یہ تقریباً جو ہے سچ انکاؤنٹر لگتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جواد احمد، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وش نیوز کے نمائندہ خصوصی جواد پنور، جنہوں نے بتایا کہ پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آئی او سے، ایس ایس پی سے، گلشن اقبال سے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں دیا گیا، اور نہ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے ورثہ کو دی گئی ہے۔ جو ان کے فیملی ممبر ہیں تعمیر تنیو، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہمیں نہیں دی گئی، لیکن ہمارے بھائی پہ پولیس نے تشدد کیا اور ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، اور 4 گولیاں لگا کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے لاش جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے نہیں بھیجی، اس کے بعد ایدھی سینٹر کو دی، اور جیسے ہی انہوں نے لاش وصول کی تو ان کے بعد جو ہے پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ناظرین، ہم مزید بات کریں گے اس پہ کچھ اس بریک کے بعد۔